اور آپ کے ذہن میں جو سوالات پیدا ہو رہے ہوں گے ان کے لیے آپ انتظار کریں گے. انشاءاللہ تعالی آپ کو آپ کے ذہن میں پیدا ہونے والے ہر سوال کا جواب آپ کو ملے گا. بس تھوڑا سا آپ کو صبر کرنا پڑے گا, آپ کو جلدی نہیں کرنی پڑے گی, جلدی نہیں کرنی ہوگی, اس لیے کہ یہاں پر کھڑے ہو کے مجھے معلوم ہے کہ کس سوال کا جواب جو ہے وہ کس وقت دینا ہے. ہاں, جو آگے کے سوالات آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے یہ میں بات کر رہا ہوں. جو ٹاپک کے حوالے سے سوالات چل رہے ہیں, جو آپ کے ذہن میں کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی, وہ آپ ضرور کر سکتے ہیں. تو یہ چند گزارشات تھیں. انشاءاللہ تعالی جب ہم ان پر عمل کریں گے تو یقین مانیے آپ اس کورس کو انتہائی مفید پائیں گے. اب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کورس کو آسان کرے, اسے مشکل نہ بنائے اور اسے خیریت کے ساتھ مکمل کرے. لہٰذا آپ کی جو کتاب ہے لسان القرآن کے نام سے, اس میں بھی وہ دعا لکھی ہوئی ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دعا وہاں سے یاد کریں گے. میں دعا آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ ربی یسر, اے میرے رب آسانی فرما, ولا تعسر, اور مشکل نہ فرما, وتمم بالخیر, اور خیر کے ساتھ, خیریت کے ساتھ مکمل فرما. اس دعا کو انشاءاللہ تعالی ہم روز پہلے آ کر پڑھا کریں گے, اور میری خواہش یہ ہوگی کہ آپ میں سے جو کوئی ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ مطلب ڈیلی چینج ہو اور مختلف اسٹوڈنٹس جو ہیں اس دعا کو پڑھیں تاکہ دعا بھی ہمیں یاد ہو جائے. اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں اس دعا کی برکتیں آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی, کیونکہ آسانی اور مشکل یہ سب اللہ کی طرف سے ہی ہیں. اور قرآن مجید کی وہ آیت بھی آپ کے ذہن میں ہے کہ انا مع العسر یسرا, یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے. تو کبھی آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی یہاں پر آنے کی, یہاں پر بیٹھنے کی, یہاں پر سمجھنے کی, اور کبھی کبھی آپ کے لیے یہاں پر آنا بہت مشکل ہوگا اور یہاں پر کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی. تو یہ ساتھ ساتھ چلے گا, لیکن اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے کہ ہم نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے, اللہ سے مدد مانگنی ہے کہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. تو اب دعا کے ساتھ ہم باقاعدہ اپنے اس کورس کا آغاز کرتے ہیں. عربی زبان, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہم اردو بولنے والوں کے لیے بہت آسان ہے, تو بہت ساری باتیں پہلے سے آپ کے علم میں ہیں, وہ ہم پہلے چند باتیں یہاں پر اکٹھی کریں گے, پھر اس میں آہستہ آہستہ تدریجاً جو ہے اضافہ کرتے چلیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے کورس کو آسان کرتے چلیں گے. تو عربی زبان میں بنیادی حیثیت حروف الہجا کو حاصل ہے. حروف الہجا جنہیں آپ اردو میں حروف تہجی اور انگریزی میں الفابیٹ کے نام سے جانتے ہیں. ٹھیک, اب ظاہر بات ہے ہر زبان میں کچھ لیٹرز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے, جن کی مدد سے الفاظ جو ہیں وہ بنتے ہیں. تو عربی میں انہیں حروف الہجا کہتے ہیں. تو وہ حروف الہجا میں آپ کے سامنے بورڈ پر لکھ رہا ہوں, اور پھر میں آپ میں سے کسی سے درخواست کروں گا کہ وہ ان حروف کو پڑھ کر سنائے. حروف الہجا میں نے آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھے ہیں, اور ہم سب الحمدللہ ان تمام حروف سے پوری طرح واقف ہیں, کیونکہ یہ تمام حروف ہماری
بولی جانے والی زبان اردو جو ہے اس میں استعمال ہوتے ہیں اور ہم انہیں پڑھتے آئے ہیں۔ اچھا، اب پہلی بات یہ کہ یہ جو حروف میں نے لکھے ہیں آپ کو ایک خاص ترتیب میں نظر آ رہے ہیں، اور وہ خاص ترتیب یہ ہے کہ کل کتنی لائنز میں نے روز میں نے انہیں لکھا ہے 4، اور ہر لائن میں یا رو میں کتنے حروف ہیں 7۔ لہٰذا اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ ہمیں ان حروف کی تعداد جو ہے وہ پتہ چل گئی۔ تو حروف الہجا کی تعداد عربی زبان میں کتنی ہے 28۔ تو یہاں جو آپ کے سامنے حروف لکھے ہوئے ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 28۔